حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ذالک مثلہم فی التورات، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی یہ خوبیاں، ان کے یہ جوہر، ان کے یہ کارنامے، ان کی یہ صفات تورات کے اندر بھی میں نے بیان کی تھی۔ آج سے صدیوں پہلے بنی اسرائیل پر جو کتاب اتاری، اس رسول کی اس جماعت کی خوبیاں ایڈوانس میں نے ان لوگوں کو بتائی تھی کہ آخری رسول کے جو صحابہ ہوں گے ان کے اندر یہ کمال ہوں گے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اللہ کہتے ہیں ان مبارک اور مقدس لوگوں کا ذکر میں نے آج سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ پر اتاری ہوئی کتاب انجیل میں بھی کیا تھا کہ آخری رسول کی جو جماعت ہے وہ اتنے کمال کے لوگ ہوں گے کہ وہ ہر قدم پر مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پیسہ قربان کریں گے، مقصد ہے اللہ راضی ہو۔ وہ مکہ چھوڑیں گے، مقصد ہے اللہ راضی ہو۔ وہ جہاد میں کھڑے ہوں گے، مقصد ہے رب راضی ہو جائے۔ وہ تخت خلافت پر بھی چلے گئے، مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو۔ ارے وہ مخلوق کے لیے غلاموں کی حیثیت سے ان کے نوکر بن کر کام کریں گے اپنی عمارت کے دور میں، کہ اپنے کندھوں پر آٹوں کی بوریاں لاد کر خیموں میں ان بھوکھوں کو کھانا کھلانے کے لیے پہنچیں گے۔ تو مقصد نمود و نمائش نہیں، بلکہ مقصد صرف مجھے راضی کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ایمان سے بتاؤ، پھر جب اللہ خود کہہ رہے ان کی نیت میں میرے سوا تو ہے کچھ نہیں، تو پھر ان سے بڑا مومن کون ہے؟ ان سے بڑا تقوی والا کون ہے؟ ان سے زیادہ اللہ کے قریبی کون ہے؟ ان سے بڑا نمازی کون ہے؟ ان سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ ان سے بڑا دیانت دار، امانت دار، با حیا، با کمال، بے مثال اور اعلیٰ کردار والا اور کون ہو سکتا ہے کہ جن کی نیت میں صرف اللہ کی محبت ہے کہ یا اللہ تو مل جائے، چاہے ہماری جانیں کٹ جائیں، ہمیں اور کسی کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، اے رب کریم، یہ تو آپ نے بتا دی ہے کہ وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں اور دنیا ان کے جوہر دیکھ رہی ہے، تو پھر کیا آپ راضی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب یہ لوگ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، پارہ نمبر 30 میں سورۃ البینہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا رہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لا چکے۔ یہ جب قرآن کریم اتر رہا تھا اس وقت میں اور آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، محدث، مفکر، فقیہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس وقت، آج کے حاجی، غازی، نمازی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت، تو تابعین، تبع تابعین بھی کوئی نہیں تھے اس وقت، یہ علماء، فضلاء، مبلغین، مجاہدین آج کے دور کے تھے ہی نہیں اس وقت۔ جو ایمان لا چکے تھے وہ تو صرف اصحاب رسول ہیں، وہ تو صرف رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اللہ ان کا ذکر کر رہے۔ ان الذین آمنوا، کہ بلا شبہ جو ایمان لا چکے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے جن عملوں کا ابھی میں ذکر کر چکا ہوں، اولئک ہم خیر البریہ، اللہ کہتے ہیں یہ میری مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ یہ اللہ اعلان کر رہے، جزاؤہم عند ربہم، اے اللہ ان اعمال کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، جنات، ایسے باغات اور جنتیں ہیں، عدن، جو ہمیشہ کی ہیں، جب ان کو الاٹ کر دی جائیں گی پھر کبھی ان کی وراثت سے وہ چیز نکلے گی نہیں، یہ ہمیشہ ہی رہ جائیں گے، پھر موت بھی نہیں ہے کہ ان سے ان نعمتوں کو چھین سکے۔ تجری من تحتها الانہار، اور وہ جو جنات ہیں جو ہم ان کو 8 جنتیں عطا کریں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی جو ان کی ملکیت میں ہوں گی، شراب کی، دودھ کی، شہد کی اور پانی کی۔ پارہ 26 سورہ محمد میں چاروں نہروں کی تفصیل موجود ہے۔ خالدین فیہا، یہ جو لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ مخلوق میں سب سے بہترین ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین، یہ رہنے والے ہوں گے اس میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ان کو کبھی وہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ لیکن یا اللہ یہ تو جنت مل گئی ہے، لیکن وہ جنت کے لیے تو نہیں کر رہے، وہ تو تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو بتانا تو راضی ہوا کہ نہیں ان سے؟ اللہ کہتے ہیں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو چکا ہے، ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے ہیں۔ ذالک لمن خشی ربہ،
اللہ کہتا ہے یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں کر رہا، بلکہ قیامت تک جو بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ کر ان کے نقش قدم پہ چلے گا، اللہ یہ انعام ان کو بھی دے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تو ایمان سے بتاؤ، تمام صحابہ سے اللہ راضی یا ناراض؟ زور سے بولو۔ اور جو صحابہ میں سب سے اتقی ہے صدیق اکبر، اس سے اللہ سب سے زیادہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بالکل واضح ہو چکے ہے، قرآن کریم بتا رہے۔ میں اس میں کسی آج کے مورخ کی کتاب کا حوالہ تو دے نہیں رہا، یہ تو اللہ خود کہہ رہے کہ وہ میری رضا چاہتے ہیں۔ پارہ 30 میں فرمایا میں تو راضی ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں سورہ اعلیٰ میں کہا کہ وہ بے دریغ مال خرچ کر رہے، غلاموں کو آزاد کر رہے۔ کیوں کر رہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ تو یا اللہ آپ راضی ہوئے؟ اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں تو ہو گیا، اور ابو بکر کو بھی اتنا عطا کروں گا اپنی بارگاہ سے کہ وہ بھی اللہ سے خوش ہو جائے گا۔